ڈاکٹر صاحب میں کچھ معافی کے ساتھ عرض کرنے کی اپنا کوئی جشارت کر سکتا ہوں؟ ضرور امام دین، کیوں نہیں؟ دیکھیے میرا سوال وہیں کا وہیں ہے۔ جی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ دمے اور گنجے پن کا علاج۔ امام دین، میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ ہاں جی، کیا؟ یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہوں، ہاں جی، آپ اس میں بیچ میں اور باتیں لے آتے ہیں اور ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں میں نہیں ہٹتا، جی میں وہیں قلعہ گڈ کے تو کھڑا ہوتا ہوں۔ ہاں، وہ آپ بھی کچھ تھوڑا سا اور حوالے دیتے دیتے نا جی، یہ جو ہے نا جی 60,000 کلومیٹر جی وہ جو ناڑے ہیں وہ گچھا مچھا ہو کے 60,000 میل۔ میل ہیں جی۔ تو میں تو دمے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دمہ امام دین، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دمہ جو پھیپھڑوں میں موجود سانس کی نالیاں ہوتی ہیں، جب ان کے اندر تنگی آتی ہے، ان میں تناؤ آتا ہے، ان کے اندر سوجن آتی ہے، ان کے اندر رطوبتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پھیپھڑوں کا دمہ۔ اچھا، یہ پھیپھڑوں کا دمہ اور ہوتا ہے؟ جی، اور کون سا دمہ اور ہوتا ہے؟ ایک دمہ ہوتا ہے جو دل کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے جو پانی پھیپھڑوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، ہاں، وہ ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں یہ دمہ ہوتا ہے دل کی وجہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں کارڈیک استھما۔ اچھا، تو یہ فیکٹ کرتا ہے دل کو؟ کیا کرتا ہے؟ فیکٹ؟ فیکٹ، ہاں افیکٹ کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، وہی آپ والا ہی۔ میں جی جی دیکھیں جی نا، آپ سے اتنا تو تعلیم یافت کر گیا ہوں نا میں۔ جی امام دین، جو سانس کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے نا، جی اس کو ہمیں لازمی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے، اس کی تشخیص کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے بر وقت تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ابھی بھی تقریباً کوئی 35 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں جن کو دمہ ہے۔ اچھا، آپ مجھ سے کوئی بھاری سے بھاری چیز اٹھوا لیں، ہاں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ نہیں پتا تھا؟ آپ دیکھ لیں، 35 کروڑ، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی بھی قابو نہ پایا ان عوامل پہ جو دمہ پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ فگر جا سکتی ہے 40 کروڑ تک، 45 کروڑ تک، ہاں کیونکہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں جی، امام دین، آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہاں جی، باقاعدہ دیہات میں رہتے تھے، رہتے تھے، وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی؟ صاف ستھری جناب، پانی کیسا ہوتا تھا؟ صاف ستھرا، پانی کہاں سے پیتے تھے؟ کنویں میں سے، کنویں کا پانی کہاں سے آتا تھا؟ وہ نہروں میں سے۔ شاباش، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اور جب بارش ہوتی تھی پھر اس کا جب پانی جذب ہوتا تھا، تو اس طرح ایک کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے نا، پورا سسٹم بنا ہوا۔ پورا سسٹم بنا تھا، جی اور وہ جی، پانی کتنا خالص ہوتا تھا، ہاں جی ہاں اور جی۔ پانی کی گہرائی کتنی تھی؟ وہ تو پہلے تو یہ 6 7 8 10 فٹ پہ نکل آتا تھا پانی، اور آج کل کیا حالات ہیں؟ اب تو 50 50 60 60 فٹ پہ نکلتا ہے جا۔ امام دین، 50 60 پہ نہیں، 300 فٹ پہ نہیں ملتا پانی، ہو آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، جب ہم نے فصلوں پہ سپرے کرنا شروع کر دیا، جب ہم نے زمین میں کھادوں کا استعمال شروع کر دیا، جب ہم نے گائے اور بھینس کو ٹیکے لگانا شروع کر دیے دودھ کے لیے، زیادہ دودھ لینے کے لیے، زیادہ دودھ لینے کے لیے، شاباش، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے جو قدرتی طور پر چیزیں پیدا ہوتی تھیں ان کے ہم نے ذائقے تبدیل کر دیے، ان کا مزہ تبدیل ہو گیا امام دین، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم دیہات سے شہروں کی طرف آنے لگے۔ اپنی بیڑیوں میں آپ ہی وٹے ڈال دیے جی ہم بالکل، نے۔ جب شہروں میں ہم آئے ہاں تو جی، شہر گنجان ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، وہاں کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا، آلودگی ہونے لگی، اور آپ دیکھیں لاہور اور کراچی دنیا میں آلودہ ترین شہر ہے، تو جب اس ماحول میں آپ سانس لیں گے تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟
دمہ نہیں ہوگا کیا؟ پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اربنائزیشن، کہ ہم گاؤں سے چلے کمانے کے لیے پیسہ شہروں میں، کیونکہ شہروں میں سہولت تھی۔ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ لوگ گاؤں سے شہر میں آتے، ہم وہ تمام سہولیات گاؤں میں مہیا کر دیتے کہ تاکہ لوگ گاؤں سے شہروں میں نہیں آتے، اور اس طرح جو ہمارا ایکولوجی ہے، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، وہ خراب نہ ہوتا۔ یہ ایکالوجی کون ہے جی؟ ایکولوجی کا مطلب ہے ماحول۔ اچھا، مثلاً یہ کہ درخت ہیں، ہاں جی، ہاں جی، درخت میں پرندے ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اب وہاں فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں میں کیڑے آتے ہیں، پرندے ان کیڑوں کو کھاتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کی فصلیں گرو کرتی ہیں، ان کی، سسٹم ہے باقاعدہ قدرت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم گاؤں کا ایک درخت کاٹتے ہیں جی، تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم نے ایک درخت نہیں کاٹا، ہم نے بہت سے گھر جو کہ پرندوں کے تھے وہ ختم کر دیے۔ میں امام الدین ابھی کسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ ملتان میں 5 لاکھ آم کے درخت کاٹ دیے۔ کوئی اور ملک ہو نا، ہاں جی، ہاں تو جی، وہاں پر ایک درخت کاٹنے پر آپ کو سزا ملتی ہے، جرمانہ ہو جائے گی۔ جرمانہ ہوتا ہے، اور ہاں یہاں جی، 5 لاکھ درخت آپ نے کاٹ دیے، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، سننے یعنی والا نہیں ہے۔ آم جو تھے جو پہلے ہی ٹاواں ٹاواں غریب بندے کو نصیب ہوتے تھے اب بالکل ہی چھٹی ہو جائے گی۔ اور آم ہمارا کیا کیا خوبصورت پھل ہے، ذائقے کیا دار، بات، خوبصورت بھی ہے اور میٹھا بھی ہے جی۔ ذائقے دار، ہاں جی، ہاں جی، ہاں پھلوں کا جی، بادشاہ۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ مرزا غالب نے کیا کہا تھا یہ آموں کے بارے میں؟ بس جی وہ غالب سے میری تو اتنی کوئی دوستی نہیں تھی، جی، وہ بس شاعر ٹائپ آدمی تھا، میں وہ شعر کہتا تھا، میں سننے والوں میں سے تھا۔ اچھا، آپ غالب کے زمانے میں تھے، آپ سنتے تھے ان کے شعر؟ نہیں نہیں، ہاں، وہ غالب اور تھا ہمارے جو گاؤں میں تھا، اچھا اچھا اچھا، وہ اس بھی کی غالب صاحب تھے؟ اس کی پان سگریٹ کی دکان تھی جی۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ انہوں، جو آپ کا واقف ہے نا جی جی وہ جی، اور تھا۔ اچھا اچھا ہاں اچھا، جی، تو مرزا غالب کہتے تھے کہ عام ہوں اور بہت عام ہوں، ہاں جی، چاہے ادھار ہی ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ادھار ہو لیکن عام ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو ہاں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان آموں کے درختوں کو کاٹ دیا، اب وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ آم تو چلیں ان درختوں سے حاصل ہوتا تھا، سایہ کتنا دیتے تھے؟ اور جی وہ جو پپیہے کی آواز آتی تھی ہاں، وہ انہی درختوں میں سے اور آتی پھر تھی۔ کوئل کی کوک کوئل کی کوک، کیا ہوتا اب ہے؟ میرا خیال ہے کوئل کی کوک جو ہے نا ڈاکٹر جی صاحب، جی وہ جیسے درخت کم ہو گئے ہیں نا، جی اب اس کی کوک جو ہے نا جی، وہ ہوک بن کے سنائی دے گی۔ اوہو، اور پھر امام دین جب برسات کا موسم ہو، ہاں جی، ہاں، اور پھر انہی درختوں پہ جھولے ڈلتے تھے، ہاں ہیں؟ ہاں ہاں ادھر سے رم جھم ہاں ہاں، بارش، جھولے، آم، ہاں جی، ہاں کیا جی، اور دیکھیں بیسن موسم، والی روٹیاں، بیسن کی روٹی، چٹنی ہری مرچوں واہ کی واہ واہ، اور اچار کی پھاڑی۔ اور پھر سکون، سب سے بڑی بات او یہ ہے پیار محبت۔ اور امام دین لوگ ٹیوب ویل پہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہاں جی، ٹیوب ہاں ویل جی، چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آم اوہ، کھا رہے ہیں، یا نہر کے کنارے، جی ہاں، جی ہاں، کیا مناظر ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے بچوں کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ نہیں آج تو نہیں پتہ، وہ ڈبے والا جوس لے لیتے ہیں پینے کو کہ یہ مینگو فلیور ہے، کیا ہے؟ وہی جو فلیور، خوشبو، اچھا، خلیور، اب صرف خوشبو باقی رہ گئی ہے، ہاں اور جی، وہ ہاں، بھی مصنوعی خوشبو۔ ہاں جی، ہاں تو امام دین جب ہم مصنوعی خوراک کھائیں گے، ڈبے والے دودھ پئیں گے، ڈبے والے جوس پئیں گے، وہ جو آپ نے کہا جنک فوڈ کھائیں گے، تو پھر ہماری صحت کا کیا حال ہوگا؟ بس اللہ ہی وارث ہے پھر۔ تو جو آپ نے بات کی نا دمے کی، ہاں یہ جی، ایکچولی میں نے ساری تمہید یوں باندھی کہ دمہ اب یوں بڑھنے لگا ہے کہ جب لوگ شہروں کی طرف زیادہ ہوئے، آبادی زیادہ ہوئی، شہر آلودہ ہو گئے، ماحول آلودہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر دمہ بھی زیادہ ہونے لگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا لب لب لباب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آئی، یہ ہم نے خود ہی پیدا کر لی ہے۔ بالکل، ہم نے اپنے ماحول کو خراب کر کے، اور اس میں ایک رول اور ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ رول ہے ہماری موروثیت کا۔ یہ کیا جی؟
موروثیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں ہاں اگر ان کی شادی خاندان میں ہوئی ہاں تو ان کے اندر اگر دمہ موجود ہے ہاں جی ہاں۔ تو اولاد کو بھی دمہ منتقل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں اعتراض کروں گا۔ وجہ؟ دیکھیں یہ کوئی بچہ، جی یہ والدین کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ چیک اپ اپنا کرائیں شادی سے پہلے۔ شاباش۔ کوئی بچہ تو اپنے والدین کا وہ چیک اپ نہیں کرا سکتا نا کہ جی ابا جی آپ کی شادی ہونے لگی، آپ اپنا چیک اپ کریں، حتیٰ کہ یا تو دوسری شادی ہو، اچھا، والد صاحب کی یا والدہ کی، جب بچے بڑے ہوں۔ ہاں تو وہ پھر کہہ دیں کہ ابا جی آپ کروا لیں اچھا، یا امی جی آپ کروا لیں چیک اپ۔ آپ کے بچوں نے مشورہ دیا تھا آپ کو جب آپ نے دوسری شادی کی تھی؟ نہیں مجھ کو تو نہیں دیا تھا، اچھا، نہیں مجھے نہیں دیا تھا۔ کتنا معصومانہ انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ نہیں دیا، حالانکہ ان کو دینا چاہیے تھا کہ امام دین ابو آپ ذرا شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ ذرا اپنا چیک اپ کروا لیں۔ نہیں مسئلہ یہ ہے، موروثیت جو ہے نا جی جی یہ تو ماں باپ کو چاہیے، اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔